یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان طبقہ ہے نا دیندار، وہ جو ہے جسمانی ورزش سے متعلق جتنے بھی کھیل ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں وہ دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر قسم کا لہو و لعب اور کھیل باطل ہے سوائے تین کھیلوں کے۔ ان تین کھیلوں میں آپ نے فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلھا، مرد اپنی زوجہ کے ساتھ دل لگی کی بات کرتا ہے، اور تیر اندازی اور گھڑ سواری۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان تین کھیلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے کہ اس سے جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے، گھڑ سواری سے بہادری پیدا ہوتی ہے، جنگوں میں یہ چیز کام آتی ہے۔ تو ہر وہ کھیل جس میں کوئی بھی آپ کا دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو وہ کھیل بھی اسی میں داخل ہے۔ آج تیر اندازی نہیں ہے، آج تیروں کا دور ختم ہو گیا، تو آپ ایسا کوئی اور جسمانی ورزش کا کھیل کھیلتے ہیں جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ صحابہ کرام تو ان چیزوں کی طرف اتنی توجہ دیتے تھے کہ ہمیں ایسے صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے جو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑ لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ صحابہ دوڑتے ہوں گے تو دوڑتے دوڑتے انہوں نے پھر یہ سیکھا ہوگا نا کہ گھوڑے سے بھی زیادہ ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ صحابہ کرام میں ہمیں کوئی بھی ایسے نہیں ملیں گے صحابی جو سست ہوں، یا جیسے آج کل کے نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ چل سکتے ہیں، نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ کوئی وزن اٹھا سکتے ہیں، تو وہ ایک بس بزرگ بنے ہوئے ہیں۔ عبادت اپنی جگہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جسمانی ورزش کرنا اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اس لیے ان ایکٹیویٹیز میں جس سے جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے حصہ لینا ہمارے مذہب کا گویا اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، یہ صحیح حدیث ہے کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ہر وہ کھیل جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہوگا وہ کھیل بھی اسی حدیث کی روشنی میں ثواب کا کام ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے۔ بعض کھیل ایسے ہیں جس سے جسمانی صحت اچھی نہیں ہوتی لیکن ذہنی تفریح آپ کی بہت ہو جاتی ہے، ورنہ آپ کیا ہو جائیں گے کہ بالکل خشک۔ آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی میں بعض لوگ پڑھتے ہیں یا مدارس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض پڑھتے ہیں تو وہ کتابی کیڑا کہلاتے ہیں، سارا دن بس بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے، ان کے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہتے ہیں اور وہ ان کی جو ذہنی تفریح کا کوئی کام ہی نہیں کرتے، تو ان کے اندر بھی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو یہ جو جسمانی تفریح کی چیزیں ہیں یا دماغی تفریح کی چیزیں، ان میں جائز حدود کی حد تک اس میں دلچسپی لینی چاہیے، اس سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جائز ہو۔ اب آپ چڈیاں پہن کے اور نیکریں پہن کے جناب دوڑ رہے ہیں، میراتھن ریس میں مقابلہ کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کھیل کھیلنا جس سے آپ کا ڈریس ہی شریعت کے خلاف ہو جائے، آپ کا سطر نظر آ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں جو ہلے گلے آج کل ہوتے ہیں بین الاقوامی میچز میں، بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جا رہے ہیں علماء اس کو جائز نہیں کہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کھیل کا مقصد ذہنی تفریح نہیں ہوتی۔ ذہنی تفریح اگر مقصد ہوتا ہے نا تو ذہنی تفریح ہو تاکہ پھر ہم اس کو مفید کاموں میں ذہن کو استعمال کر سکیں، قوم کی ترقی کے کاموں میں۔ یہاں کھیل کا مقصد ہوتا ہے کھیل برائے کھیل، یعنی میں اس لیے کھیل رہا ہوں تاکہ اچھا کھلاڑی بن جاؤں۔ تو کھیل مقصد نہیں ہے شریعت میں۔ کھیل اس لیے کھیلا جاتا ہے کہ جیسے میں یہاں درس قرآن دے رہا ہوں یا میں اس کی تیاری کرتا ہوں، اب میرا ذہن تھک جاتا ہے، میں مستقل درس دے رہا ہوں، بیانات کر رہا ہوں یا کوئی علمی کام کر رہا ہوں تو میرا ذہن تھکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے بھائی تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے، تھوڑا سا ہلا گلا بھی ہونا چاہیے، تھوڑا دوڑو، مذاق کرو، یہ تفریح کرو۔ یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ بھائی جم خانے چلے جایا کریں، تھوڑا وزن اٹھائیں تاکہ آپ کے جسم کی طاقت اور قوت بھی بحال رہے۔ کھیل کا یہ مقصد ہے کہ آپ یہ کھیل جب کھیلیں گے تو آپ مفید کاموں میں اپنے جسم کو کھپا سکیں گے۔ اور اگر آپ کھیل اس لیے کھیلتے ہیں کہ آپ بہترین کھلاڑی بن جائیں، یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور مفید کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو کھپانے کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں کھیل برائے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جاتے ہیں اس کو علماء جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اس میں کھیل اس لیے کھیلا جاتا ہے تاکہ آپ اچھے کھلاڑی بن سکیں، یہ غلط ہے۔ عبادت کی ایک روح اور فلسفہ ہوا کرتا ہے، حج کا بھی ایک فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے گھر کی زیارت کرے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ
آپ جب لوگ یہاں سے گاؤں دیہاتوں میں عید منانے کے لیے جاتے ہیں، لوگ اکثر جو گاؤں کے اور دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چھٹی لے کے اپنے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنے اپنے شہروں میں جاتے ہیں، تو وہاں سب سے پہلے وہ اپنے والدین کے گھر میں حاضری دیتے ہیں، بڑے بزرگوں کے گھر میں حاضری دیتے ہیں۔ اگر وہ اس گھر میں حاضری نہ دیں تو یہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے آئے اور اپنے بزرگوں کے گھر میں آپ نے حاضری نہ دی۔ تو مسلمان کا اللہ سے ایک رشتہ ہوتا ہے عشق اور محبت کا، اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنے گھر کو، کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا ہے کہ جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کی تواضع بھی کریں گے، اکرام بھی کریں گے زمزم کے پانی کے ساتھ۔ تو یہ بڑا سادہ سا ایک نظام بنایا گیا ہے۔ اب جس کو عشق اور محبت ہوگی تو اس کی سمجھ میں تو آئے گا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے استاد سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے زائرین کے لیے، جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے زمزم کا جو سادہ پانی کیوں رکھا ہے؟ اس میں کچھ مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کوئی ایسا ہو جاتا کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے۔ جیسے آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو مہمان کولڈ ڈرنک پیش کرتا ہے یا کچھ میٹھا پیش کرتا ہے، یہ تو اللہ نے عجیب سا نظام، یعنی ایک اشکال کیا انہوں نے کہ جتنے لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی، اور اللہ نے ان کی تواضع اور اکرام کس سے کیا؟ پانی سے، سادہ، جس کا کوئی جو کلر لیس بھی ہے اور ذائقہ لیس بھی ہے، یعنی ٹیسٹ لیس بھی ہے، اس میں نہ کوئی ٹیسٹ ہے نہ کوئی ذائقہ ہے۔ تو حافظ ابن حجر کے استاذ نے جواب دیا، فرمایا کہ اگر اس میں مٹھاس ہوتی یا اس کے ذائقے میں کوئی الگ سے کوئی ذائقہ ہوتا تو لوگ وہ مٹھاس کھانے پینے کے لیے اور وہ ذائقہ ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے۔ یہ نہ کہا جاتا ہے کہ لوگ صرف اللہ سے عشق اور محبت میں اللہ کی طرف سے ضیافت قبول کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اب وہ پانی، سادہ پانی رکھا گیا ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی لوگوں کو الگ سے شوق ہو۔ جیسے دیکھیں نا شاہ فیصل مسجد بنی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ ہم شاہ فیصل مسجد دیکھنے جاتے ہیں تو اس کی ایک لاجک ہوتی ہے، بھائی بہت خوبصورت بنائی گئی ہے، ہم مسجد دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی شاہی محل ہو، ہم جب وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی کیا اس نے بنایا ہے، بادشاہ نے ایک بڑی کلاکاری دکھائی ہے اس میں۔ لیکن اللہ نے جو بیت اللہ کو بنایا، چار دیواری، نہ اس میں کوئی فانوس لگے ہوئے ہیں، بالکل سیدھا گارے اور مٹی کی بنی ہوئی ایک عمارت، اور اس میں تواضع کے لیے اللہ نے رکھا کیا ہے زمزم کا سادہ پانی بالکل۔ تو اب اگر کوئی جائے گا اس گھر کی زیارت کے لیے تو سوائے اللہ سے عشق اور محبت کے اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی، اور وہاں کا جو پانی پینے کے لیے جائے گا تو اس میں بھی صرف اسی لیے کہ یہ پانی اللہ پلا رہا ہے، اس کے علاوہ اس پانی کی طرف لوگوں کی طلب کی کوئی اور لاجک نہیں ہو سکتی، کوئی اور اس کا فلسفہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے بڑا سادہ بنایا اپنے گھر کو اور پانی وہاں پیدا کر دیا، اور بتایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی یہاں آ سکتا ہے تو اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ اور فرمایا کہ جو اس سے تکبر کرے گا، وہ کہے گا کہ میں کیوں جاؤں اللہ کے گھر میں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ تو حج کا بنیادی جو فلسفہ ہے، وہ روح ہے، وہ عشق اور محبت کا اظہار، کہ میں اپنا خرچہ کر کے اپنے ملک سے سفر کر کے جاؤں گا اور اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آؤں گا۔ یہ بنیادی، باقی اس میں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں۔ مرکز ہے نا جس کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، وہ ہے بیت اللہ، وہ لگژری نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی سادہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے آج۔ اس میں تو حکومت سعودیہ نے ایک سونے کا دروازہ لگا دیا، مگر ظاہر ہے وہ دروازہ ہم تو استعمال نہیں کرتے، اصل تو وہ ہے۔ باقی رہائش کے لیے حکومت سعودیہ نے وہاں جو چیزیں بنائی ہیں وہ تو رہائش کی چیزیں۔ ہم نے بعض اپنے بزرگوں سے، بعض علماء سے سنا ہے کہ کسی کے پاس اگر زیادہ پیسہ ہو تو اسے چاہیے کہ بیت اللہ کے قریب ترین ہوٹل میں وہ کمرہ لے، اور یہ نہ دیکھے کہ یہ اتنا لگژری ہے، یہاں تو اتنی سہولتیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مقصد کیا ہے؟ بیت اللہ، اس کا زیادہ سے زیادہ طواف ہو سکے۔ تو اس مقصد میں جو چیز بھی معاون اور مددگار بنے گی وہ بذات خود شریعت کی نظر میں عبادت ہوگی۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، آپ قریب ترین ہوٹل میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، صرف اس نیت سے کہ بیت اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے گا، میں زیادہ طواف کر سکوں گا، تو یہ گناہ نہیں ہے بلکہ جائز بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ اور وہ جو سہولت آپ کو وہاں مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ پہلے لوگ جایا کرتے تھے تو اس میں اتنی مشقت ہوتی تھی، اب کم ہوتی ہے۔ تو پہلے اور آج کے لوگوں کی طبیعتوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے تو لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے، آج آپ کسی کو کہیں کہ اونٹ پہ چلا جائے تو وہ بیچارہ راستے میں ہی مر جائے گا۔ تو ہر زمانے کے لحاظ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یہی ہے کہ وہ 5-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے، تو اس میں بھی اچھی خاصی مشقت ہو جاتی ہے۔ حج کے جو 5 دن ہیں تو آپ کیسے ہی لگژری طریقے سے وہاں رہنا چاہیں، مگر ان 5 دنوں میں انسان کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے ٹف وہ 5 دن گزرتے ہیں۔ تو وہی قربانی انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہوگی۔